بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 3 جولائی سال 2022 جو دن ہے اتوار کا، چھٹی کا دن ہے۔ سارے لوگ خوش ہوں گے، فریش ہوں گے، صبح بھی ہے اور چھٹی بھی ہے اور گھر پہ بھی ہیں سارے، اس لیے یہ خوشی کا دن ہوتا ہے ملازمین کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے۔ خیر، خوش ہیں، تر و تازہ ہیں۔ اللہ آپ کو اسی طرح سے خوش و خرم اور شاد آباد رکھے، آمین ثم الحمدللہ آمین۔ جی ناظرین، ہم صبح کے پروگرام میں حسب معمول ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے تاریخ قدیم ہندوستان، اور قدیم ہندوستان کی تاریخ میں سفر کرتے کرتے ہم پہنچے ہوئے ہیں مغلیہ خاندان کی دور حکومت میں۔ اس کو میں نے آپ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، شیئر کریں گے معلومات، کس یہاں سے شروع ہوں گے جب مغلیہ خاندان سے، اور اب ہم پہنچے ہوئے ہیں تیسرے بادشاہ پہ، جس کا نام ہے جلال الدین محمد اکبر۔ 1555 میں اس کا دور حکومت شروع ہوا۔ 1555 میں آپ کو کئی دفعہ لکھ کے دکھا چکا ہوں، میرا خیال ہے آپ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1555 سے لے کے 1605 تک، یعنی 17ویں صدی سے کے آغاز تک تقریباً 50 سال اس نے ہندوستان پر حکومت کی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم صرف اور صرف اس کے دور حکومت کے بارے میں، اس کی زندگی کا اوور ویو جائزہ لیں گے، مجموعی طور پر یہ کیسا آدمی تھا، اس کی حکومت کیسی تھی، اس کی عادات کیا تھیں، اس کے اچھے کارنامے کون تھے، اور بدبختی سے برے کارنامے، بد کام کون کون سے تھے۔ مختصراً اس کا جائزہ لے کر آج کے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو ختم کریں گے۔ جی، تو پہلے تفصیل سے بتا چکا ہوں پچھلے پروگراموں میں، جلال الدین محمد اکبر 13 سال کی عمر میں اپنے باپ ہمایوں کی فوتگی کے بعد، وفات پانے کے بعد 13 سال کی عمر میں یہ بادشاہ بن گیا، تخت نشینی اس کو مل گئی ہندوستان کی، لیکن عمر اتنی ابھی چھوٹی تھی کہ یہ بادشاہت کیا، ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہے 12-13 سال کا بچہ کیا، اس کو عقل، اس کی فہم، اس کا وہ تو صرف کھانے پینے تک اور فیڈر تک محدود ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اسے کوئی کھیلنے کا یا کھانے کا شوق ہوتا ہے۔ تو یہی شوق تھے بادشاہ اکبر کے، لیکن ان کے خاندانی وفادار نمک خوار آدمی بیرم خان نے امور سلطنت کو عملی طور پر اپنے ہاتھ میں رکھا، اور شروع میں شہنشاہ اکبر کو اپنے چچا کی نگرانی میں، ان کی نگہداشت میں دیا گیا، مگر چچا کہا جاتا ہے کہ سخت طبیعت کے آدمی تھے، سخت مزاج کے حامل تھے۔ انہوں نے سختی سے کام لیا اور اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، بجائے اس کو اچھا انسان بنانے کے، بجائے اس کو تعلیم یافتہ اور عقل مند بنانے کے، بجائے اس کی تعلیم و تربیت پر خیال کرنے کے، دھیان دینے کے، فوکس کرنے کی بجائے اسے پھینٹی لگانا شروع کر دی۔ ماں سے گوارا نہ ہوا، ماں نے اسے اپنے پاس بلوا لیا، اور گھر میں صرف 2 عورتیں تھیں، ایک دائی جس کا اکبر نے بچپن میں دودھ پیا تھا، اور دوسری اس کی ماں، دونوں کے پاس رہا۔ بچپن سے لے کے جوانی تک اس نے اپنے وہی مشاغل جو بچوں کے ہوا کرتے ہیں، کھیل کود اور ورزش وغیرہ کرنا، دوڑنا، اور بھئی اچھا کھانا، اچھا پہننا اور اچھا بولنا، یہی مشاغل ہوا کرتے تھے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس کی تعلیم پہ توجہ نہیں دی گئی۔ بعض تاریخ دان کہتے ہیں کہ ہمایوں کو موقع ہی نہیں ملا اسے پڑھانے کا، اچھے اساتذہ کے پاس بٹھانے کا، لیکن بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ پڑھائی کے معاملے میں کند ذہن آدمی تھا، نہیں پڑھ سکتا تھا، یہ چالو ہوا تھا پڑھائی سے، اس میں آئی کیو لیول نام کی کوئی چیز تھی نہیں۔ خیر، وجہ کچھ بھی ہو، لکھنا پڑھنا یہ نہیں جانتا تھا، تاریخ دان سارے اس بات پہ متفق ہیں۔ جب یہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے بادشاہ اکبر، نوجوانی کی عمر پہ جا کے پہنچتا ہے، ٹین ایج سے باہر آتا ہے، تو اس کے مشاغل میں خاصی تبدیلی آ گئی، اور اس نے حکومت کے اوپر، تخت کے اوپر اپنی ماں کے کہنے پر، اس کے ضد ماں کو یہ شبہ اور شک ہو گیا تھا
کہ ہو سکتا ہے یہ جو بیرم خان واقعاتی طور پر ٹیمپریریلی وقتی طور پر امور سلطنت چلا رہا ہے، کہیں یہ پکا پکا قبضہ نہ کر لے تخت پر۔ اپنے بیٹے سے کہا کہ جلدی سے جلدی آپ عنان حکومت سنبھالیں، لگام اپنے ہاتھ میں لیں۔ بادشاہ سلامت نے خیر یہ کام کر لیا جوانی میں۔ پھر وہی جو خاندانی ان کی عادت تھی مغلوں کی، شراب نوشی۔ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ شراب نوشی، اس کے سارے بیٹے اکبر کے شراب نوشی کی بیماری کی وجہ سے اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے، کوچ کر گئے۔ یہ اتنی رچ بس چکی تھی یہ تکلیف ان کے خاندان میں۔ اکبر صاحب بھی پیا کرتے تھے جی، سارے تاریخ دان، ریسرچر اور مورخین متفق ہیں، شراب پینے کے شوقین تھے، کھانا کم کھاتے تھے، بولتے کم تھے، لیکن کبھی کبھی افیون یعنی افیم کا نشہ بھی کیا کرتے تھے۔ افیون اور شراب نوشی یہ دو چیزیں مشاغل کے طور پر اپنائی ہوئی تھیں ضلع سبحانی نے، بادشاہ صاحب نے، ہندوستان کے تخت نشین نے۔ اپنے رشتہ داروں سے ان کا سلوک بہت اچھا رہا۔ اپنے کسی رشتہ دار کو اس نے تکلیف پہنچانے کی جسارت نہیں کی، بے وقوفی نہیں کی، اور خاص طور پر اپنے بزرگوں کا بڑا ادب لحاظ اور احترام کیا کرتا تھا۔ ان کا ذکر بھی بڑے احترام سے کرتا، اور جو وفات پا چکے ہیں ان کا نام بھی بڑی محبت سے، پیار سے، احترام کے جذبے کے ساتھ لیا کرتا۔ اور خاص طور پر جو زندہ تھے، اپنے سے بڑے رشتہ دار، اپنی عمر سے بڑے، ان کی کسی درخواست کو رد نہیں کرتا تھا، اور خاص طور پر اپنے خاندان کی خواتین کی حد سے زیادہ عزت اور قدردانی کیا کرتا تھا۔ ان کی ہر بات کو سر آنکھوں پہ رکھتا، اور چھوٹی موٹی غلطیوں، کمیوں، کوتاہیوں، مسٹیکس کو کبھی فوکس نہیں کرتا تھا، ان کو ہمیشہ نظر انداز کر دیتا کہ انسان سے غلطیاں ہوا کرتی ہیں۔ ایون اس کے بیٹے سلیم نے اس کے ساتھ کم نہیں کیا، انتہائی زچ کر کے رکھا ہے اس کو ساری عمر۔ اور یہ واقعی تاریخ دان مانتے ہیں کہ اپنے بیٹے سلیم کے ہاتھوں انتہائی دکھی تھا، اور عمر کے آخری حصے میں اسے کالج کا حملہ ہوا اس کے اوپر۔ یہ بیماری بڑی خطرناک، یہ فالج کہہ لیں، پیرالائزیشن کہہ لیں، فالج کا اٹیک ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ فالج کا اٹیک بھی اسی وجہ سے ہوا تھا کہ سلیم نے کسی کے ذریعے سے اپنے باپ کو، ضلع سبحانی کو، بادشاہ ہندوستان کو، اکبر جلال الدین محمد اکبر کو زہر کھلایا تھا۔ اب اس میں کتنی سچائی ہے یہ مجھے نہیں پتا، میں جو کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ مختلف کتابوں سے پڑھی ہوئی ہیں یا اپنے اساتذہ سے سنی ہوئی ہیں۔ اب میرے پاس ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا کہ اسے واقعی بیٹے نے زہر دیا تھا یا نہیں، لیکن اس کے یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ کام بعید از قیاس نہیں ہے۔ آپ اسے سرے سے نگیٹ نہیں کر سکتے اس عمل کو، اس لیے کہ مسلمان بادشاہوں کی تاریخ بھری پڑی ہے، چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ کرسی اور اقتدار اور تخت کی خاطر مسلمان بادشاہوں نے اپنا بیٹا ہو، اپنے بھائی ہو، اپنا باپ ہو، کسی کو قتل کرنے سے بھی ان کا ہاتھ نہیں کانپا۔ ایک بہت موٹی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آگے چل کے آئے گا ان کے ذکر خیر بھی۔ اورنگزیب عالمگیر شاہ جہاں کا بیٹا تھا، وہ بھی اس کا ذکر بھی ہم مغلیہ سلطنت میں داخل ہوئے ہیں تو اس بازار میں بھی پہنچیں گے، اس کوچے کی سیر بھی کریں گے، وہ دریچہ بھی دیکھیں گے جہاں اورنگزیب عالمگیر بیٹھ کر بادشاہت کیا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس نے اپنے باپ کو زندہ جیل میں رکھا، شاہ جہاں کو، اور اس کے عمر کے آخری کئی سال جیل میں گزرے، اور وہ وہیں پہ فوت ہوا، قید خانے میں۔ کوئی بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے ایسا کرنے کا سوچ سکتا ہے؟ اور اگلی بات سنیں، سونے پہ سہاگا،
میرے ایک استاد محترم ہی ہیں، بہت مکرم اور اونچا نام ہے، اللہ ان کو صحت دے، تندرستی دے، ایک بڑا مشہور زمانہ فقرہ بولا کرتے تھے۔ وہ فقرہ پتہ ہے کیا تھا؟ فقرہ یہ تھا، اسی اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں کہا کرتے تھے بچوں، اورنگزیب عالمگیر نے اپنی ساری زندگی میں نماز بھی کوئی نہیں چھوڑی اور اپنا بھائی بھی کوئی زندہ نہیں چھوڑا۔ یہ ریمارکس دیا کرتے تھے، یہ اوپینین دیا کرتے تھے، یہ رائے دیا کرتے تھے اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں، اور اس کا ثبوت یہ دیتے تھے کہ اس نے جب تخت نشینی اختیار کی تو اپنی جتنی ماؤں میں سے، دوسری ستیلی ماؤں میں سے بھی جتنے بھائی تھے، مرد تھے، میل تھے، ان سب کو قتل کروایا، یہاں تک کہ ایک 4 سال کا بھائی تھا ستیلی ماں سے، اس کا بھی سر قلم کروا دیا۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ بڑا ہو کر میرے لیے اور میرے تخت کے لیے، میری بادشاہت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اب اس پہ آپ جی چاہے تو رو لیں، یہ ہمارے مسلمان بادشاہوں کی تاریخ ہے۔ افسوس کے سوا اور تو کچھ نہیں کہا جا سکتا اس کے اوپر۔ بہرحال ہم نے واپس آنا ہے اکبر پر، کیونکہ ہمارا ٹاپک آج کا وہی ہے، بات لمبی ہو جائے گی، اور بھی مثالیں ہیں میرے پاس دینے کے لیے، لیکن وہ بھی اگر یہاں پہ شروع کر دوں گا تو پھر پروگرام کا ٹاپک ہی چینج ہو جائے گا، میں ایسا نہیں چاہتا۔ واپس اکبر پر ہی آتے ہیں۔ اکبر نے جناب یہ کیا کہ صلح جو تھا، انتہائی قسم کا صلح جو تھا، تجربہ کار تھا، زمانہ ساز تھا، عقل اور فہم سے خالی نہیں تھا، گو کہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن کہا جاتا لکھ تو بالکل نہیں سکتا تھا، یہ طے ہے، لیکن بعض لوگوں نے شک ظاہر کیا ہے کہ اسے پڑھنا آتا تھا، اور اگر مان بھی لیا جائے اسے پڑھنا آتا تھا تو یہ پڑھنا پسند نہیں کرتا تھا، پھر یہ مان لو، اس لیے کہ اس نے کتابیں پڑھ کر سننے کے لیے، پڑھوا کر سننے کے لیے آدمی سرکاری خزانے سے ملازم بھرتی کیے ہوئے تھے، جو اس کی پسند کی کتابیں پڑھ کر اسے سنایا کرتے تھے، لیکن اس کا دماغ، اللہ پاک نے اس کی میموری اتنی شارپ رکھی، اللہ سونے نے اس کو اتنا طاقتور اور اتنا پر مغز دماغ دیا کہ اس کی میموری بڑی شارپ تھی، اس کی یادداشت، قوت یادداشت جو تھی وہ قابل رشک تھی۔ کئی سال پہلے سنا ہوا شعر بھی اس کو زبانی یاد ہو جایا کرتا تھا، اکثر اوقات شعر سنا کرتا تھا، شعر سننا، نظمیں سننا اس کو بہت پسند تھا۔ اس کے علاوہ کلاسیکی موسیقی کا دل دادا تھا، قدردان تھا، ان کی سرپرستی کیا کرتا تھا، جو میوزیشین تھے اپنے زمانے کے، موسیقار تھے، اور ان کا سردار جس کا نام تان سین تھا، موسیقاروں کا پورے ہندوستان میں ٹٹول کر، ڈھونڈ کر، ٹیسٹ کر کے، کھڑکا بجا کر اس کو اپنے 9 رتنوں میں شامل کیا۔ اگلے پروگراموں میں آپ کو انشاءاللہ ان 9 رتنوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا، اس لیے کہ وہ بہت دلچسپ باتیں ہیں ان کی، کہ اکبر نے یہ اپنے 9 رتن کہاں سے لیے، کیوں لیے، ان کی خوبیاں کیا تھی، وجوہات کیا تھی، اور انہوں نے کیا کیا خدمات سر انجام دیں، ان کا پوری تفصیل کے ساتھ جائزہ لیں گے، لیکن اگلے پروگراموں میں۔ آج ہم نے اکبر کے بادشاہ کے، اکبر شخصیت کو اور ان کے ٹینیور کو وائنڈ اپ کرنا ہے۔ شراب نوشی تو میں نے بتا دیا کرتا تھا، افیون بھی کھاتا تھا، نشے کی وجہ سے پچھلی عمر میں اس کا دماغ چل گیا ہوا تھا، یوں کہہ لیں کہ نیم پاگل ہو چکا تھا، اس کی یادداشت جواب دے چکی تھی، اس کے اعصاب شل ہو چکے، اور سونے پہ سہاگا وہی فالج کا حملہ، جو ظاہر ہے دماغ کی بیماری ہے، نروس سسٹم کی بیماری ہے، جام کر دینے والی بیماری ہے، کلوٹنگ والی بیماری۔ کلوٹ جب پھنس جاتا ہے دماغ کی کسی وین میں تو فالج ہوتا ہے یا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ان دونوں میں سے ایک کام تو ہوا کرتا ہے، اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، فالج ہوا، اور ان 2 بڑی وجوہات کی بنا پر، ایک نشہ اور دوسرا بیماری، اس کے دماغ کو تقریباً چاٹ لیا تھا۔ اس کی زندگی کے آخری سال بڑے میزریبل، قابل رحم گزرے۔ خیر، اپنی جوانی میں موسیقاروں کو، فنون لطیفہ کو
اچھا موسیقار جو تھے وہ بھی میوزک جو تھا کلاسیکل میوزک وہ بھی دو طرح کا تھا، ایک صوتی اور دوسرا آلاتی. صوتی کہتے ہیں جو کسی پرندے کی یا انسان کی آواز میں سے میوزک نکلتا ہے، جیسے کوئل کی آواز ہے، جیسے مینا کی آواز ہے، جیسے مرغے کی اذان ہے. یہ میوزک میں گنے جاتے تھے، یہ صوتی میوزک تھا. اور جو آلاتی میوزک تھا اس میں سب سے پرانا جو انسٹرومنٹ تھا وہ پتہ ہے کیا تھا آپ کو؟ جی بتائیں. اس کا نام تھا تمبا. اس وقت سنسکرت میں اسے تمبا کہا کرتے تھے، جدید دور میں اس کی شکل بھی بدلی ہے اور اس کا نام گٹار رکھ دیا گیا ہے. آپ غور سے دیکھ لیں اسے، یہ آپ نے ٹی وی پر فلموں میں بھی، لیکن آپ کو وہ تمبا بھی نظر آ جائے گا. پرانی فلمیں دیکھیں گے تو آپ کو وہ بھی نظر آئے گا فلموں میں، ڈراموں میں. وہ سنا کرتا تھا، وہ تھا آلاتی میوزک، انسٹرومنٹل میوزک، اور دوسرا تھا صوتی موسیقی، آوازوں سے پیدا کرنے والی. دونوں قسموں کی موسیقی کا دل دادا تھا اور ان کا سرپرست بنا ہوا تھا. ان کی ترویج کے لیے، ان کو پھیلانے کے لیے، ان کی بہتری کے لیے بہت اقدامات کیے اس نے، قدردانی کی، ان کو عہدوں سے نوازا ایسے لوگوں کو. اور اس کے علاوہ ادیبوں کو اور مصنفین کو اور شاعر حضرات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا. ان کو ضرورت سے زیادہ اور حد سے زیادہ عزت سے نوازتا، ان کو عہدے دیتا، ان کے تمام تر باتوں، ان کے اعتراضات کو توجہ سے سنتا. عمل کرنا نہ کرنا اپنی مرضی، لیکن کسی کو ڈانٹا کبھی نہیں. کسی سیانے کو، کسی بڑے کی بات کو سنتا غور سے تھا، ادب کے ساتھ سنتا تھا. ماننا یا نہ ماننا، عمل کرنا یا نہ کرنا، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن یہ خوبی کہہ لیں یا اس کا وصف کہہ لیں، یہ اس میں موجود تھا. لیکن اس بیچارے کو یہ بھی غور فرمائیں کہ جو اس کو جب دور حکومت اس کا ملا ہے تو ہندوستان میں اس کو دو بہت بڑے خطرات اس کے سامنے اژدہا کی صورت میں موجود تھے. دیو ہیکل بہت بڑے، ایک اندرونی خطرہ اور ایک بیرونی خطرہ. بیرونی خطرہ کچھ تو اپنی خواہشات اس کی کیا تھی کہ یہ ہندوستان سے آگے بڑھ کر وسطی ایشیا اور مغربی ایشیا کو ہندوستان میں شامل کرنا چاہتا تھا. اس کے لیے اس نے پوری تگ و دو، پورے جتن کیے، کوشش کرتا رہا. یہ اس کا درد سر بنا رہا، لیکن اس کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکا. کہتے ہیں نا کہ ضرورتیں جو ہوتی ہیں وہ گداگروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، مگر خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. اس لیے ضرورتوں پہ دھیان دیں، خواہشات کے پیچھے نہ بھاگا کریں، ورنہ آپ کی زندگی کا سکون تباہ ہو کے رہ جائے گا. خیر بات تو ہو رہی تھی بادشاہ اکبر صاحب کی، شہنشاہ صاحب کی. بیرونی خطرہ اس کے علاوہ ترک، ایرانی، افغانی اور تاتاری، یہ چار قومیں، یہ چار ملک تھے جو اس کو شیر کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ اس کا کوئی کمزور پہلو ہمارے ہاتھ میں آئے اور اس کا تیا پانچا کریں، اس کا تخت و تاج تار کر دیں، اس کو تخت و تاج کو ریختہ کر دیں، زمین بوس کر دیں. اس تاڑ میں رہتے تھے. اس لیے اس نے سب سے پہلے یہ ضروری سمجھا کہ کم از کم اپنے ملک کے اندرونی حالات ٹھیک کروں. اور یہ کرنے کے لیے اس کے ذہن میں جو بات آئی وہ کافی حد تک درست تھی. کیا کہ دو بہت بڑی قومیں، ہندو اور مسلمانوں کو یکجا کیسے کیا جائے، ان میں یگانگت اور بھائی چارہ، ان میں رواداری کا نقشہ کیسے لے کے آیا جائے، یہ تبدیلی کیسے رونما ہو سکتی ہے. اس کے لیے اس نے کافی سخت اقدامات اٹھانا پڑے، اس کو اپنے دامن پر داغ بھی لینا پڑے جو آج بھی لگے ہوئے ہیں. اگر کوئی اس کی زندگی کا تاریخ پہلو دیکھنا چاہے تو مجھ سے پوچھے، میں بتاؤں گا کہ اس نے ہندو مسلمانوں کی رواداری کو، میں کہوں گا نام نہاد رواداری کو، حد سے زیادہ اہمیت دیتے ہوئے یہاں تک پھیلا لیا اپنے پیروں کو کہ اپنے دین مبین، اپنے اسلام
اپنے مذہب سے پیار اور محبت کرنے کی بجائے اس میں تبدیلیاں کرنے پر راضی ہو گیا۔ اب یہ اگر قیمت تھی اس رواداری کی تو پھر میں ذاتی طور پر تو اس کے خلاف ہوں، اس لیے کہ اسلامی اقدار کو، اسلامی حدود و قیود کو کراس کرنا، پھلانگ لینا کسی بھی مسلمان کے لیے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا گداگر ہو، اس کے لیے مناسب اور موزوں ہو ہی نہیں سکتا۔ خیر یہ اس کو یہ فیصلے لینا پڑے۔ اس نے کوشش کی کہ ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں۔ بہت سارے جو زیارتی ٹیکسز تھے مختلف مذاہب کے لوگوں پر لگے ہوئے تھے مذہب کی وجہ سے، وہ سارے ٹیکس اس نے اڑا کے رکھ دیے، ختم کر دیے، سرے سے ان کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندو کمیونٹی جو تھی، راجپوت لوگ جو جنگجو تھے، دلیر تھے، شیر دل تھے، انہوں نے اکبر بادشاہ کو اپنا مان لیا، اور اس کی حکومت کو آگے بڑھانے کے لیے، پھیلانے کے لیے اپنا خون بھی بہایا۔ ہندوؤں نے پانی کی طرح انہوں نے اپنا خون بہا دیا مغلیہ سلطنت کی حفاظت کے لیے، اس کی ترویج کے لیے، اس کو بڑھاوا دینے کے لیے، اس کی بڑھوتی کے لیے۔ بہرحال عروج و زوال اس کی زندگی کا حصہ رہے اکبر کا۔ شروع سے نہ اس نے کبھی شروع سے سکون دیکھا ہے، اور جنگ کی بات سن لیں، بطور مدبر، بطور جنگجو، سپہ سالار، بطور لیڈر، بطور سیاستدان، اس کو کسی بھی پہلو سے، کسی بھی اینگل سے، کسی بھی زاویے سے دیکھیں، آپ کو دوسرے کئی بادشاہوں سے بہتر نظر آئے گا، بلکہ بہترین دکھائی دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جنگ کے معنوں میں، جنگ کے معاملے میں اگر کسی سے جنگ کرنا ہو تو جنگ کو آخری حربے کے طور پر استعمال کیا کرتا تھا، کوشش کرتا تھا کہ اس سے پہلے صلح کی تمام تر کوششوں کو بروئے کار لایا جائے، کہ کسی بھی طریقے سے یہ معاملہ جو ہے، جو زیر غور ہے یا جو کسی کے ساتھ تنازعہ ہے، وہ ٹیبل ٹاکنگ کے ذریعے، گفت و شنید کے ذریعے اس کا حل نکال لیا جائے۔ لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہوتا، ساری کوششیں ناکام ہو جاتی، تو پھر یہ اپنی تلوار نیام سے نکالتا، اور پھر وہ تلوار واپس نیام میں تب ہی جاتی تھی جب اس فتنے کا، فساد کا خاتمہ ہو چکا ہوتا، جڑ سے اس کی بیخ کنی ہو چکی ہوتی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں نے آپ کو ایک پن پکچر آپ کے سامنے رکھ دی ہے، جو میں نے مختلف کتابوں سے، مختلف کہانیوں سے، مختلف اساتذہ اکرام سے سنے ہوئے تھے۔ میں نے اوورآل پکچر آپ کے سامنے اکبر بادشاہ کی رکھ دی ہے۔ اب آپ اس پہ غور کریں، سوچیں، دیکھیں، سمجھیں۔ اگر کوئی چیز، کوئی بات، کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں اگلے دن اس کا جواب دے دیا کروں گا۔ اگر کوئی نقطہ اکبر بادشاہ کے بارے میں آپ کے ذہن میں ہو تو ضرور پوچھیں، شوق سے پوچھیں، اس لیے کہ جو سننے والے سوال نہیں نہ کرتے، یہ میرا تجربہ ہے، وہ سیکھ بھی نہیں سکتے۔ سیکھتے وہی ہیں جن میں سوال کرنے کا ہنر ہو، جن میں سوال کرنے کا شوق ہو، جذبہ ہو، وہی لوگ سیکھا کرتے ہیں، وہی لوگ بڑے لوگ بنا کرتے ہیں۔ جی کوشش کیا کریں کہ سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہے۔ اسی طرح سے سننے، سنانے، پوچھنے، بتانے سے ہی بات کا حل نکلتا ہے اور علم کے دروازے کھلتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا یہیں پہ ختم کرتا ہوں پہلا سیگمنٹ۔ دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہوا کرتا ہے حسب معمول آج کا لفظ۔ جی آج کا لفظ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں، وہ کچھ اس طرح سے ہے، آپ کے سامنے لکھ کر دکھاتا ہوں۔ فارسی کا ایک لفظ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، بڑا مشہور زمانہ لفظ ہے، آپ دیکھ کر خوش ہوں گے کہ یہ تو سب کو پتا ہے۔ جی یہ کیا لکھا ہے میں نے؟ سفارش۔ ایک تو یہ نوٹ فرما لیں کہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، دوسری چیز یہ نوٹ فرما لیں کہ اس کو سفارش نہیں پڑھنا، سین کے اوپر زبر نہیں ہے، زیر ہے، یہ اس طرح سے سفارش، سفارش نہیں، سفارش۔
اور اسی طرح سے دوسرا جو اسی فیملی کا لفظ ہے سفارشی، سفارشی یعنی سفارش کرنے والا، سفارشی، وہ بھی اسی طرح سے میں نے اس لیے لکھ کے دکھا دیا ہے کہ وہ بھی سفارشی نہیں سفارشی ہے. سین کے نیچے زیر پڑا کریں، لکھا کریں اور بولا کریں، صحیح تلفظ اس کا یہ ہے. جی سفارش کا مطلب کیا ہوا کرتا تھا؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کے آج کل کیا مطلب لیا جاتا ہے اس کا؟ کسی کی ناجائز امداد کرنا، کسی کی ناحق امداد کرنا، اس کی یوں کہیں کہ اس کی پیروی کرنا اور اس کے لیے ہمدردی جتانا ناجائز کسی اور کے معاملے میں. لیکن یہ سن لیں کہ جب یہ لفظ نے، یہ صدیوں پہلے کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوا کرتا تھا جب کوئی بندہ کسی دیانت دار، امانت دار، امین کے پاس اپنی کوئی چیز بطور امانت رکھنے جاتا تھا نا، تو اسے کہا جاتا تھا کہ میں آپ کے پاس سفارش کے لیے حاضر ہوا ہوں، سفارش کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، یہ میری امانت ہے، آپ کے پاس رکھ لیں. اور یہ جو کام فیل کرتا تھا، جو سفارش کے لیے آتا تھا، اسے سفارشی کہا جاتا تھا. اور زمانہ صدیاں گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مطلب میں کیا تبدیلی زمین اور آسمان کی آ گئی ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور مجھے بھی پتا ہے نا. اچھا آج کی بات میں نے آخر پروگرام کا آخری سیگمنٹ یہ کرنا تھا. ہم نے دریا کے بارے میں نے آپ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ دریا کے بارے میں اگلے 2-3 پروگرام میں آج کی بات ہوا کرے گی، لیکن آج کے دن کے لیے مجھے اس سے معافی چاہتا ہوں آپ سے، وہ نہیں کرتے، آج کی بات کوئی اور کر لیتے ہیں. آج کی بات یہ ہے، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، سارے لوگوں کو پتا ہے کہ ہم لوگ انسان ہوتے ہوئے کسی کی دل آزاری کر کے، کسی دوسرے کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون برباد کرتے ہوئے، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد سجدے میں گر کر، مسجد میں جا کر معافی کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے. تو کیا آپ اللہ کو اتنا بھولا بھالا اور اس طرح کا سمجھتے ہیں کہ اسے کچھ پتہ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے؟ کوئی جرمدار تو تم انسان کے ہو اور معافی اللہ سے مانگ رہے ہو. اللہ نے تو بتا دیا، اللہ سونے نے، کہ 2 قسم کے حقوق ہیں انسانوں تمہارے اوپر، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. جو حقوق العباد ہیں ان کی معافی اللہ کے پاس نہیں ہے. وہی آپ کو معاف کر سکتا ہے جس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، ناانصافی کی ہے. اس کو جا کر گلے لگائیں، اس کا ہاتھ تھام لیں، اس سے جا کے گلے مل لیں، اس کو گلے سے لگائیں، سینے سے اور دل سے لگا لیں. اس کے بعد اللہ آپ کے اوپر توبہ کا دروازہ کھول دے گا، اپنی رحمتوں کے انوار کی بارش کر دے گا. یہ تھی جی آج کی بات. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا. مجھے اپنے میزبان جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں. فی امان اللہ. اور پاکستان زندہ باد.